الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، کہ اس سے پہلے دیکھا نہ تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ جان دی ہوئی انہی کی تھی، جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ مبارک موقع جس میں تذکرہ خداوندی ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اور بہت سارے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ دونوں باپ بیٹے کی یہ فقید المثال قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور محیر العقول واقعہ ہے جس سے عقل انسانی حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کی یادگار سے، قربانی کے واقعے سے اپنے ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ مضامین لکھے جاتے ہیں، اس پر جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع پر کچھ میں بھی روشنی ڈال دوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں، ایک بہت بڑے واقعے کی یادگار ہے۔ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بے نظیر اور سبق آموز ہے۔ اس یادگار کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ایک غیبی خواب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے نور نظر کو۔ سامعین کرام، دنیاوی دستور کی طرح دینی اصول بھی ہے کہ جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ خدا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو اس کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ، پروردگار کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت طرح طرح کی آزمائش اور امتحان میں ڈال کر کے ان کو
طرح طرح کی منزلوں سے گزارتا ہے، قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم کی رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اشد البلاء علی الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو اللہ رب العزت امتحان کی صعوبتوں اور آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ قربانی عید الاضحیٰ بھی ایک عاشق حقیقی اور خدا کی نزدیکی کی آزمائش میں پورے اترنے اور دعوی عاشقی میں کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے، جس کو دنیا حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کے نام سے جانتی ہے۔ کلیجہ تھام لوگے جب سنو گے، کلیجہ تھام لوگے جب سنو گے، نہ سنوائے خدا شیون کسی کا۔ 5000 سال پہلے اسی زمین پر 2 بڑے شہر آباد تھے، جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھا۔ تاریخ میں اسے نینوا اور شہر بابل کے نام سے لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو ساری دنیا کو اپنے سامنے خدائی کا دعوے دار کراتا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر لیا تھا، سب کو کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو۔ اس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ماں کے گود سے ہی احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو ثابت کرنا اور باطل سے ٹکرا جانا، بچپن ہی سے آپ کی یہ عادت تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن میں آتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عابدون۔ قربان جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا کام اپنی قوم اور اپنے والد سے شروع کیا۔ نمرود بادشاہ ہر ممکن چاہا ابراہیم علیہ السلام بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور مجھے خدا کہہ دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف انکار کیا بلکہ منہ توڑ جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، اگر تم کو خدائی کا دعویٰ ہے تو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم دعوے خداوندی کرتے ہو تو ایک دن سورج تم مغرب سے پچھم سے نکال کے دکھا دو۔ بالکل خاموش ہو گیا اور اس کا جواب نہ دے پا سکا، اور وہ حیرت زدہ ہو کر کے رہ گیا۔ ایسے وقت میں نمرود غصے میں آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس فیصلے سے، اس ڈر دکھانے سے ان کے چہرے پر کچھ بھی خوف زدہ، ان کے چہرے پر کوئی بھی شکن نہیں آیا اور کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ ہوا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔